ہمیں مزید برکات اس کی عطا فرمائے۔ جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ میرا موضوع ہے خون مومن کی حرمت۔ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے وہ اپنے ماننے والوں کو امن اور آشتی کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نزدیک مومن کی جسم و جان اور عزت و آبرو کی جو اہمیت ہے وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی حرمت کو کعبے کی حرمت سے زیادہ محترم قرار دیا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مومن کی جان اللہ کریم کی بارگاہ میں کتنی قیمتی ہے، اور مومن کا خون رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جان کو، اس کے خون کو، اس کعبہ شریف جو بڑی عظمتوں والا ہے، جس کی طرف پوری کائنات کے مومن منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس سے بھی افضل اس کو قرار دیا، محترم قرار دیا۔ حالانکہ وہ بھی بڑی شان والا ہے، ان کی بڑی عظمت ہے، بڑی حرمت ہے، اس کے ایک مسائل علیحدہ ہے، اور اس کے اندر چلنے پھرنے کی بڑی پابندیاں ہیں، اور اس کے اصول علیحدہ ہے۔ لیکن ان ساری پابندیاں اور ساری حرمت اور ساری عظمت کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی عظمت کو اور مومن کی شان کو جس درجے کا یہ بیان کیا ہے وہ اس کی مثال آپ کسی مذہب کے اندر بھی نہیں دیکھیں گے، کہ جیسی مثال خالق کائنات جل جلالہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ میں آج اس موضوع کے اندر کافی حدیثیں آپ کو سناؤں گا، اور انشاءاللہ آپ لوگ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو کتنی عظمت اور اس کے خون کو اور اس کی عزت کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ انسان نہیں سمجھتا کہ انسان کیا ہے۔ رب تو قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے تو آدم علیہ السلام کو، ان کے بیٹے کو، ان کی اولاد کو، ساری مخلوقات پر ہم نے افضلیت بخشی ہے، اور ان کا شرف جو ہے وہ ان کو عطا فرمایا ہے۔ بڑی جاگ کے توجہ کے ساتھ یہ باتیں میری سننی ہے، اور یہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی احادیث ہے اس کے بارے میں، یہاں تک کہ کئی ایسی حدیث موجود ہے کہ ان کے اندر مومن کو کوئی ڈرا دھمکا بھی نہیں سکتا۔ ہمارے دلوں کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، جس نے کسی مومن کو خوف ڈالنے کے لیے کوئی ڈر والی بات سنا دی کہ جس سے وہ خوف میں آ جائے، ڈر جائے بلا وجہ، جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، جیسے کوئی بندہ کسی کو کہہ دیتا کہ میں تجھے مار دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ اب یہ خوف والی بات، قتل نہیں بھی کرنا تھا، مارنا نہیں بھی تھا، لیکن اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس بندے کو خوف زدہ کرے گا جس نے کسی کو ڈرایا تھا۔ ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، ایک دن میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے، میں بھی ساتھ تھا۔ ما اطیبہ کی و اطیب ریحہ کی، حضور نے کعبہ شریف
کو دیکھا تو حضور کھڑے ہو گئے. ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تو بڑا پکیزہ ہے، وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، اور تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، میٹھی ہے، پاک ہے، پکیزہ ہے. تو خود بھی پکیزہ ہے، تیری خوشبو بھی پکیزہ ہے. مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، اور تیری عظمت بھی بڑی ہے اور تیری حرمت بھی بڑی ہے، تیرا احترام بھی بڑا ہے، تیری شان بھی بڑی ہے. سب کچھ بیان کیا سرکار نے، پہلے اس کی شان کو بیان کیا. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ، فرمایا مومن کی حرمت، میری امت کا ایک مومن، اس کی شان اور اس کا احترام کتنا ہے، اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. حرمۃ من کی مال کی بدمی کی، فرمایا وہ تیری حرمت سے بھی زیادہ ان کی حرمت ہے. میری امت کا مومن، اس کی عظمت اور اس کی شان، میری امت کا مومن وہ تجھ سے بھی زیادہ شان والا ہے، اور جو اس کا مال ہے وہ اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ شان والا ہے، اور اس کا جو خون ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ احترام والا ہے. وَأَنَّ الظُّنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، ہمارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہم تو صرف مومن کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھتے ہیں، کیونکہ اچھا گمان رکھنے والے کو میرا رب پسند فرماتا ہے. اب اس حدیث شریف کے اندر دیکھو جو قابل توجہ باتیں ہیں وہ یہ ہے، پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ شریف کی عظمت کو بیان کیا، اس کی شان کو بیان کیا، پھر اس کے احترام کو بیان کیا. یہ بھی بتانا چاہا کہ تجھ پر رب کی ہر دن 120 رحمتیں اترتی ہیں، ہر لمحہ اترتی ہے، ہر گھڑی ہر آن اترتی ہے. تجھے دیکھنے والوں کو بھی حصہ ملتا ہے، تیرا طواف کرنے والے کو بھی حصہ ملتا ہے، اور تیرے پاس بیٹھنے والے کو بھی حصہ ملتا ہے. تیرے پاس کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 کا نماز ہے، اور تیرے پاس کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو 1,00,000 نیکی کا اجر ملتا ہے. لیکن اگرچہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن باوجود اس کے 1,00,000 نیکی کا ثواب ملنے کے باوجود اس کے میری امت کا جو مومن ہے، فرمایا اس کی شان تجھ سے کہیں زیادہ ہے. پھر اس کے اندر دوسری بات یہ بھی دیکھے، ہمارے محبوب علیہ السلام نے پہلے ہی جب کعبہ شریف کی عظمت کو بیان کیا تو سرکار نے قسم نہیں اٹھائی، آپ نے قسم نہیں اٹھائی، نہ رب کی اٹھائی، نہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی عظمت کو بیان کیا، یعنی اپنی قسم اٹھائی کہ میری جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ بھی بیان نہیں کیا. لیکن خدا کی قسم جب اپنے امتی کی باری آئی تو نبی علیہ السلام نے رب کی قسم اٹھائی اور اپنی جان کی قسم اٹھائی اور بتا دیا کہ دنیا والوں، میری امت کا ایک امتی صرف اس کی شان جان کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے خون کی وجہ سے نہیں ہے، فرمایا اس کا جو مال ہے میرے رب کو وہ بھی بڑا پسند ہے، وہ مجھے بڑا پسند ہے. یہ آگے بڑی حدیثیں آ رہی ہیں، توجہ سے جا کے خدا کی قسم توجہ سے سنو گے انشاءاللہ سینہ ٹھنڈا ہوگا. اب دیکھو آگے کیا ہے، سرکار نے اس کے اندر اس چیز کو بیان کیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحہ کا جو اشارہ ہوتا ہے، ہتھیار جو ہوتا ہے، اس سے بھی منع کر دیا. عظمت تھی تو تب بھی ہے، قرآن نے تو کہا نا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا جان بوجھ کر تو فرمایا وہ جہنم میں کتنی دیر رہے گا. خالدن کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، ایک مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی دیر تک رہے گا. آج کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کا خون بہانا بڑا آسان کام ہے، گولی چلانا آسان، کسی کے گردن پر تیز دھار چھری کو لگانا، تلوار سے کاٹنا آسان، لیکن سوچو
دنیا کے اندر تو جو ذلت ہے ہی ہے، کل قیامت والے دن کتنی ذلتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اب دیکھو، ایک دن صحابہ کرام المرضوان بیٹھے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان کو بیان کیا۔ ہمارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح فانہ لا یدری احدکم لعل الشیطان ینزغ فی یدہ فیقع فی حفرۃ من النار۔ ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کے اندر ہے، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف اشارہ ہتھیار کرنا کرے۔ کیسی بات کو بیان کیا، اپنے مسلمان بھائی کی طرف وہ جو تمہارے پاس بندوق ہے، رائفل ہے، چھری ہے، کوئی بھی ایسا تیزدار، کوئی نوکدار پتھر ہے، اس طرح اس کی طرف اشارہ بھی نہ کرے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ، اسے کیا پتا کہ شیطان اس کو بہکا دے اور وہ کہیں اس کی طرف پھینک دے۔ پہلے تو اشارہ تھا، پھر اس کی طرف اس نے پھینک دیا، تو فرمایا ینزغ فی یدہ، اس کے ہاتھ سے نکلا، فیقع فی حفرۃ من النار، اور اس کو آگے جا کر لگا۔ جب اس کو لگا تو لگانے والا ہمیشہ کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک اس کا وکیل بن گیا ہے۔ صرف اشارہ کیا تھا، یعنی اشارہ کیا تو پھر شیطان نے بہکایا اس کو، اور پھر اس کو وہ تیر لگا، وہ نیزہ لگا، وہ گولی لگ گئی اس کو، وہ چھری اس نے اس طرح جو ہے وہ پھینکنا چاہی تو وہ اس کی طرف ہاتھ سے نکل گئی، جان بوجھ کر نہیں تھا، صرف اشارہ کیا تھا مذاق کے طور پر، تو اس نے ایسا کر دیا، مذاق تھا، جان بوجھ کر قتل نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے ویسے ہی مذاق کے اندر اس کی طرف کیا، فرمایا وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک اپنا گڑھا نام لگوا لیتا ہے، اتنا وہ رب ذوالجلال اس کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت یعنی وہ جنگ کرنی تھی سمندر کے پار، یعنی غزوہ لڑائی کرنی تھی وہاں پر، تو اس موقع پر کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ چلتے ہیں، حضرت عمر نے منع کر دیا، حالانکہ اتنے سخت قسم کے جرنیل تھے، مسلمانوں کے خلیفہ دوم تھے، بلا خلیفہ دوم تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی علیہ السلام کی مراد ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اتنی عظمت اور اتنی شان کے مالک کہ جن کے نام سن کر کسریٰ کی سلطنتیں کانپ جاتی تھی، وہ تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہ جو ہے وہ لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے۔ جب ان کو کہا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، اس لیے میرے نزدیک ایک مومن کی جان پوری دنیا صدقہ کرنے سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ بحری جنگیں لڑی گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر، اس وقت شروع ہوئی تھی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے اس کو منع کر دیا، اور پھر یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر امن کا درس دینے والے ہیں، قائم کرنے والے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات کو بیان کر دیا، تیش میں بھی بندہ آ سکتا ہے غصے کی حالت میں، یعنی اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، پتہ ہے کہ بندے بعض اوقات ایک کرسی وہ ہے کہ جو اپنے گھر کی کرسی میں بیٹھتے ہو، اور ایک کرسی وہ ہے جو دفتر کی کرسی ہوتی ہے، جو سرکاری کرسی ہوتی ہے، یہ بڑا فرق ہے۔ گھر کی کرسی میں بیٹھتے ہو تو سکون پاتے ہو، دفتر کی کرسی میں بیٹھتے ہو تو تیور بدل جاتے ہیں، وہ دماغ کے اندر ایک گرمی پن جو ہے وہ بندے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کے فیصلے اور اس کی زبان بدل جاتی ہے۔ گھر کی کرسی میں بیٹھتے ہو تو اس میں زبان کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، جب دفتر کی کرسی میں بیٹھتے ہو، کسی سرکاری کی کرسی میں بیٹھتے ہو، پھر دماغ کی جو ٹھنڈک ہے وہ ٹھنڈک نہیں رہتی، پھر اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جب تم ہتھیار پکڑتے ہو، اگرچہ تمہارا دماغ ٹھنڈا ہو، جب تم نے پکڑ لیا تو کسی کی طرف اشارہ کر دیا، لعل الشیطان یلجئ، شیطان نے تجھے بہکایا تھا، بہکا دے گا، دماغ کے اندر گرمی لے آیا، تو پھر کیا ہوا؟ گولی چل گئی، تیر لگ گیا، نیزہ کسی کو لگ گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لگا تو اس کو تھا، اگرچہ تم نے جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، وہ غلطی سے لگ گیا، قتل خطا ہوئی۔ سرکار فرماتے ہیں پھر بھی تجھے جہنم میں جانا پڑے گا، رہے گا تو نہیں سلامت،
جانا تجھے جہنم میں پڑے گا۔ اب یہ دیکھو، یہ حدیث سنو اور دیکھو کہ کس طریقے سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سبق دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، جس بندے نے ہتھیار کے ساتھ اشارہ کر دیا، اسلحہ کے ساتھ کسی کو اشارہ کر دیا۔ یاد رکھنا ہر زمانے کا اپنا اسلحہ ہوتا ہے، پہلے تلواریں تھی، آج وہ بدل گیا۔ تو فرمایا کہ جس نے اشارہ کیا اپنے بھائی مسلمان کی طرف، کس کے ساتھ؟ بحدیدۃ، ہتھیار کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ۔ پتہ کیا ہوتا ہے کتنا رب کو پسند ہے اور رب کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ان الملائکۃ تلعنہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ کسی کو مذاق کی صورت میں بھی اسلحہ اس کی طرف کرے گا تو وہ کیا ہے؟ وہ فرشتے ان کی طرف لعنت کرتے رہتے ہیں حتی یدعہ، یہاں تک کہ وہ اپنا اسلحہ جو مذاق کی شکل میں اس کی طرف کیا تھا وہ نیچے نہ کر لے۔ جب تک وہ نیچے نہیں کرتا تو پھر کیا ہے؟ رب کے فرشتے کتنے ہیں؟ کروڑوں ہے، اربوں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر رب کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فرمایا وہ اسلحہ کرنا اگرچہ اس کے اندر وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو، کہ جس طرح کہتا بھی میرا بھائی ہے میں جو چاہوں کروں، فرمایا ادھر نہیں ہے، ادھر رب کہتا نہیں، اللہ کے نزدیک جس طرح تیری جان قیمتی ہے تیرے بھائی کی بھی قیمتی ہے، جس طرح وہ کسی غیر کی جان قیمتی ہے اسی طرح وہ تمہاری بھی جان قیمتی ہے، وہ تمہاری جان قیمتی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس کا یہ سبق دیا۔ کسی نے اسلام کا مزاج دیکھنا تو ذرا آنکھیں کھول کے دیکھے، اسلام کا مزاج دیکھنا ہو۔ اسلام دوران جنگ بھی اسلامی لشکر کو انتہائی احتیاط کی تعلیم دیتا ہے، دوران جنگ احتیاط کی بڑی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ دنیا کی تمام اقوام جو ہے وہ ان کے ہاں یہ قول مشہور ہے کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ محبت ہے تو محبت میں ہر چیز جائز ہے، بندہ کیا کر رہا ہے؟ دیوانہ ہے تو وہ چیز جائز ہوتی ہے۔ جنگ کے دوران جو ہے وہ دھوکہ وہ جائز ہوتا ہے، کسی کو بندہ دھوکہ دے کر مارے تو وہ بھی جائز ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے خدا کی قسم اپنی سیرت میں اس کے بھی اصول لاگو فرمائے، اپنے اصول لاگو کیے ہیں۔ بوڑھوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، مارو تو نوجوانوں کو مارو، تو کیسے مارو؟ ایک ضرب کے ساتھ مارو، یہ نہیں مارنے کے بعد جلاؤ جس طرح مرید کے میں جلایا گیا، یہ نہیں کہا کہ وہ جس طرح چاہو پہلے ان کو قتل کرو پھر ان کو ٹوٹے ٹوٹے کر دو، اپنے غصے کی آگ بجھانے کے لیے ایسا کرو۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جنگ کے جو اصول ہے، حالانکہ جنگ ہوتی ہے کافروں کے ساتھ، باوجود اس کے کہ سرکار نے کفر کے اصول کو بھی بیان کیا۔ اس لیے تو آج بھی وہ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے سامنے جو عالمی عدالت کی ہے، وہ عالمی عدالت کے سامنے آج اس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ کہا پوری دنیا میں جس ہستی نے سب سے زیادہ ایک انصاف کو قائم کیا ان کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو بڑی قابل توجہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، اسامہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بھیجا الی الحرقۃ من جہینہ، کہ ہمیں جہاد کے لیے مقام حرقہ کی طرف روانہ کیا، جو قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ تھی، حرقہ کا مقام تھا، قبیلہ تھا جہینہ، ان کی طرف ایک شاخ تھی ان کی۔ فرمایا ہم صبح وہاں پر پہنچ گئے اور شدید لڑائی ہوئی ہماری ان کے ساتھ، لڑائی اتنی ہوئی کہ ہم ان کے اوپر غالب آ گئے، اللہ نے انہیں شکست دے دی۔ فرمایا واقعہ اس کے اندر یہ پیش آیا، ایک وہاں پر ایک بندہ تھا، کافر تھا، میں اور ایک انصاری صحابی دونوں نے اس بندے کو گھیر لیا، وہ ہمارے اوپر وار کرتا رہا، ہمیں مارتا رہا، لیکن ہم بچ جاتے۔ ہوا اس طرح کہ ہم نے ان کو گھیر لیا، جب ہم نے ان کو گھیرا
تو اس نے ہمیں دیکھتے ہی، تلواریں دیکھتے ہی، ہماری غالبیت کو دیکھتے ہی اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھنا ذرا توجہ سے بات سننا، اصول کیا ہے؟ فرمایا کہ اس نے کلمہ شریف پڑھ لیا، ہم نے ان کے اوپر وار پھر بھی کر دیا۔ حضرت اسامہ بن حارثہ کہتے ہیں میں نے ان کے اوپر وار کیا، اس کو قتل کر دیا۔ میرے ساتھ والے جو انصاری صحابی تھے وہ چپ ہو گئے، سائڈ پہ ہو گئے، کیونکہ کلمہ شریف پڑھا تھا، وہ بات کو سمجھ گئے۔ کہتے ہم جب مدینہ شریف میں آئے تو میرے آنے سے پہلے نبی علیہ السلام کو اس کی خبر ہو چکی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسامہ بن زید کو دیکھا تو مجھے فرمایا کہ اسامہ تم نے کلمہ پڑھنے کے باوجود بندے کو قتل کر دیا۔ کلمہ شریف پڑھا تھا تو پڑھنے کے باوجود تم نے اس بندے کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ شریف پڑھا تھا۔ حضور نے پھر وہی جملہ بولا، فرمایا کہ تم نے اس کو قتل کر دیا کلمہ شریف پڑھنے کے باوجود۔ وہ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بار بار کہتا رہا محبوب اس نے جو کلمہ شریف پڑھا ہے وہ کلمہ شریف میری تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا، مگر میں پہلے تو لڑ رہا تھا۔ سرکار نے پھر اس کو کہا کہ تم نے کلمہ شریف پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر دیا، تم نے قتل کیا ان کو۔ جب یہ بات کہی تو حضرت اسامہ بن حارثہ کہتے ہیں کاش کہ آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا، آج نیا نیا مسلمان ہوتا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ حضرت اسامہ بن زید کہتا ہے کہ اے اسامہ بن زید کاش تجھے تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، کہ آج سرکار کے حکم کی عدولی ہوئی ہے، حالانکہ ان کو پہلے اس کا علم نہیں تھا، لیکن اس نے جو کلمہ شریف پڑھا تھا، کلمے کی اہمیت اتنی ہے، اتنی اہمیت ہے کلمہ شریف کی کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اسی سے ایک ملتی جلتی ہے روایت، ذرا اس کے ساتھ ملے گی پھر اس کی بات سناتا ہوں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک جنگ میں تھا، جنگ سے واپس آیا تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان لقیت رجلا من الکفار فقاتل، محبوب علیہ السلام آپ یہ تو بتائیں کہ کسی کافر سے میرا مقابلہ ہو اور وہ میرا ایک ہاتھ کاٹ دے، کسی کافر سے میرا مقابلہ ہو میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ ڈالے، پھر اس کے بعد جب وہ میرے حملہ کی زد میں آ جائے، پہلے ہاتھ کاٹا پھر میرے حملے کی زد میں آیا، میں نے تلوار اٹھائی تو پھر کیا کیا، وہ میرے سے بھاگتا ہوا کسی درخت کے پیچھے آ کر چھپ گیا۔ محبوب علیہ السلام جب پیچھے چھپتا ہے میں پھر اس کے پیچھے آتا ہوں تو وہ آگے سے کہتا ہے اسلمت للہ، اے نبی علیہ السلام کے صحابی میں مسلمان ہو گیا، مجھے چھوڑ دیں۔ یہ سرکار سے حضرت مقداد بن اسود کہہ رہے ہیں محبوب اب آپ بتائیں کیا میں اس کے اوپر پھر بھی وار کروں؟ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو جملہ بولا سنو، محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو وار نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سہارا لیا ہے، تم وار نہیں کر سکتے، اگر تم وار کر دو گے پھر تم حق پر نہیں ہو، حق پر وہ ہوگا، وہ حق پر ہوگا اگر تم نے وار کر دیا اور تم نا حق ہو گئے۔ وہ کہنے لگا جی محبوب علیہ السلام بات یہ ہے کہ اس نے تو کلمہ شریف جو پڑھا تھا وہ تو میرے ڈر سے پڑھا تھا، تلوار میرے ہاتھ میں تھی، پہلے تو وہ لڑائیاں کرتا رہا، میرا تو بازو بھی اس نے کاٹا، محبوب علیہ السلام اب کیا کروں؟ تو محبوب علیہ السلام جلال کے اندر آگے، غصہ آیا اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کو۔ حضور نے فرمایا مقداد بن اسود تم کہتے ہو کہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضور نے فرمایا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا اس کے دل کے اندر کہ اس نے کلمہ شریف دل سے پڑھا یا نہیں دل سے پڑھا؟ تم نے کوئی اس کا سینہ چیرا تھا کہ اب یہ بندہ کلمہ شریف پڑھ رہا ہے جو دل سے نہیں بلکہ زبان سے پڑھ رہا ہے؟ حضرت مقداد بن اسود کہتا ہے کہ میری نظریں جھک گئی، سر جھک گیا، شرم سے میں جو ہے وہ اپنے سر کو جھکا بیٹھا کہ کاش کہ میں یہ بات سرکار سے پوچھتا ہی نہ۔
لیکن خدا کی قسم انہوں نے پوچھی، خود تو پریشان ہوئے، لیکن قیامت تک کے امتیوں کے لیے یہ ایک سبق بنا کر چلے گئے. قیامت تک کا اصول جو تھا اس کو بنا کے چلے گئے. یعنی سرکار کی شریعت کس درجے تک جو ہے ایک مسئلے کو بیان کرتی ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ کوئی اشارہ بھی نہ کرے امتی کی طرف، اور مومن کی طرف اشارہ بھی نہ کرے کسی ہتھیار کا، کسی ڈنڈے کا، کسی پتھر کا جس سے بندہ مر جائے، اور کسی تیر کا، کسی جو ہے وہ نیزے کا اشارہ بھی نہ کرے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے کیا، اس کے ہاتھ سے وہ گولی نکل گئی، تیر نکل گیا، اس نے ویسے ہی اس کو جھکاوی دینے کے لیے کیا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کو کوئی تکلیف آ گئی، وہ بندہ مر گیا، فرمایا پھینکنے والا، مذاق کرنے والا سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. بات یہاں تک نہیں رکی، آگے چلی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے. حدیث توجہ سے سننا، یہ ضروری نہیں کہ ہم جج ہوں گے تو تب ہمارے اوپر یہ اثر کرے، یاد رکھنا بات. اور فی زمانہ جو چل رہا ہے اس کے اندر جو جانے والا ہوتا جاتا ہے غریب بندہ جیلوں میں، سزائیں ہوتی ہیں ان کو، وہ مرا کو سزائیں نہیں ہوتی. اس لیے میں سبق آپ کو دے رہا ہوں، جتنے لوگ بیٹھے ہو آپ سبق لیتے ہو، سرکار کی سنت سمجھے، آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کا بھی ثواب ہوگا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب وہ تیر کمان سے نکل جاتا تو بعد میں بندہ پچھتاتا ہے. وہ کہتا ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت تو پھر پچھتائے تو پھر کیا فائدہ ہوا. معاملہ یہی ہے کہ بندہ توجہ نہیں کرتا، دیر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حدیث سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اگر وہ آ بھی جاتا تو توجہ سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن اللہ کی قسم سرکار نے 1.5 لائن کے اندر بات کو بیان کر کے اس بندے کی ساری زندگی کو محفوظ کر دیا ہے، ساری زندگی کو محفوظ کر دیا. اگر ایک تیر نکلا بندہ مر گیا. پچھلے دن ابھی میں نے ایک خبر دیکھی ہے کہ جو جیلوں کے اندر جن کے اوپر 302 کا مقدمہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، ایک 9 سال کا بچہ، میں نے اس کی ڈیٹیل دیکھی تو جب ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ گھر میں باپ نے پستول رکھے، ریوالور رکھا ہوا تھا، گن تھی تو ویسے بچے نے اٹھائی تو اس کے لگ گئی، بعد دوستوں کے پاس لے کر آیا، پتہ بچے کھلونے لے کر آتے ہیں، تو اس وہ گوڑے پہ ہاتھ رکھا، گولی نکلی تو سیدھا جا کر کسی بندے کو لگ گئی. اب وہ بچہ جو 5 سال کی عمر ہے اس کو تو 25 سال کی سزا ہو گئی. ظاہر ہے جس کا بندہ مرا ہے اس کی پوری زندگی لٹ گئی، اس کی تو زندگی تو خراب ہو گئی، وہ بیوہ ہو گئی، یا اگر کسی کا بچہ مرا تو وہ تو معاملہ خراب ہو گیا. لیکن اگر اسی بچے کو کسی مسجد میں بٹھا کر کسی عالم کے سامنے دین دلوایا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. یہ وہی لوگ ہیں نا کہ جو مسجد میں نماز پڑھتے نکل جاتے ہیں، 2 باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں نا. پھر کہتے ہیں کہ دین اتنا تو سخت نہیں ہے جتنا یہ مولویوں نے بنا دیا ہے. پھر یہ لوگ یہی کہتے ہیں. میری بات ذرا ٹھنڈے دل سے سننا، بات غلط نہیں کر رہا کہ غلط کر رہا ہوں، غلط نہیں کر رہا. اگر بیٹھو گے تو کوئی سبق ملے گا. آپ میرے پاس بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی ہے، اگر کچھ نہ کچھ تو باتیں آپ کے ذہن کے اندر بیٹھی ہیں. اور تمہیں یہ بھی پتا کہ ہم صرف کس سے کہانیاں سنانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھا ہے، آپ کو وہ باتیں بتا رہے ہیں، ذمہ دار ہیں اس کے. لیکن اگر یہ دین پڑھا ہوتا تو میں کہتا ہوں 1 گھنٹے کی تقریر، اس 1 گھنٹے کے اندر کم از کم اور کچھ نہیں، سرکار کی ایک بات اگر ذہن کے اندر رہ جائے تو اللہ اس کی وجہ سے تمہاری زندگی کو محفوظ فرما لیتا ہے. ترتوس کا بادشاہ مر گیا. اسماعیل، علی بن اسماعیل کہتے ہیں میں نے خواب کے اندر اس کو دیکھا. میں نے اس سے پوچھا کیا بنا ہے؟ کہتا بخشا گیا. کہا بخشے گئے؟ کہا کس وجہ سے؟ کہنے لگے کہ قلیل من السنت احییتها، میں نے سرکار کی چھوٹی سی سنت کو کسی قاری سے سنا تھا تو میں نے اس کے اوپر عمل کیا، اس ایک سنت کی وجہ سے اللہ نے میری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے. چھوٹی سی بات ہے، اتنی بڑی بات کہ سرکار کی ایک سنت کا قیامت والے دن کس طرح بندہ جو ہے وہ محتاج ہوگا کہ جو سرکار کی سنت سے دور بھاگتے ہیں.
نیند پیاری ہے، بات سننا پیارا ہے نہیں۔ سرکار نے جس چیز سے منع کیا تھا، بندے کو کاروبار پیارا ہے، سرکار کی باتیں سننا پیاری نہیں۔ کبھی یاد رکھنا، پنجابی دی گل پوری کدی نہیں پی سکتی۔ اگر تسی نبی پاک دے دین دے کولو دور ہو تو پوری کدی بھی نہیں پائے۔ میں گل غلط نہیں کی، پوری زندگی جو مرضی بھی کرتے رہو، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حضور کے دین سے دور ہو گے تو کبھی بھی۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں دم کروانے کے لیے، وظیفہ پوچھنے کے لیے، کہتے ہیں جی اتنی تنخواہ ہے فلاں۔ میں نے کئی مرتبہ باتیں آپ کو سنائی بھی ہیں، تو ہمیں پوچھتے کہتے کہ پتہ نہیں پیسے جاتے کدھر۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کی تنخواہ ہے، میری تنخواہ جو ہے اس کے اندر ذرا موازنہ کرو، یا تو میرا چوتھا حصہ بنتا ہے یا آدھا حصہ بنتا ہے، لیکن خدا کی قسم کدی کانڈ نہیں لگی۔ کیوں؟ اللہ نماز دی توفیق دیتا ہے، اپنا دین بیان کرنے دی توفیق دیتا ہے۔ رب نے تو نماز کے اندر برکت ہی بڑی رکھی ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں نماز پڑھو، رزق کے اندر برکت آئے گی۔ وہ آگے سے کہتا نماز بھی پڑھیں گے، لیکن کبھی کبھی ہم مغرب کی 2 نمازیں پڑھ بھی لیتے ہیں، آپ ہمیں کوئی وظیفہ یا کوئی جو ہے وہ تعویذ ہی دے دیں۔ میں نے کہا لے جو اثر نہیں کرے گا۔ یہ میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہو، زندگی محفوظ ہوتی ہے۔ اب دیکھو سرکار کیا فرماتے ہیں، من اعان علی قتل مؤمن بشطر کلمۃ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے چند کلمات کی ذریعہ سے کسی مومن کے قتل میں کسی کی مدد کر ڈالے۔ ایک دوست آیا تھا دوست کے پاس، اس نے اس کو کہا کہ میں فلاں بندے کو مارنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا ریوالور دو، مجھے کوئی اپنا گن دو۔ یا اس نے کہا کہ میں کس طریقے سے ماروں، کس ٹائم ماروں۔ اب کیا کیا تھا، اس نے کہا کہ فلاں ٹائم پہ مارو، یا میں گلی میں کھڑا ہوتا ہوں میں تجھے اشارہ کر دوں گا، ایسے کر دو۔ سرکار فرماتے ہیں صرف چھوٹی سے بات، چھوٹا سا کلمہ اس نے اس کو بتا دیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پتہ کیا ہوا، لقی اللہ مکتوب بین عینی آیس من رحمت اللہ۔ فرمایا جس نے وہ جرم تو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن قیامت والے دن جب یہ بندہ رب کی بارگاہ میں قبر سے اٹھا کر پیش کیا جائے گا تو اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ قیامت والے دن سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ اس بندے کے لیے ہوگا جس کے ماتھے پہ لکھا جا چکا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ خطرناک بات ہے۔ گناہ بندے نے کیے ہوں گے، جرم کیے ہوں گے، لیکن سزا ہو کے جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جس بندے کے ماتھے پہ لکھا جا چکا ہوگا آیسن من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ اب اس کے اندر صراحتاً موجود ہے، صراحتاً یہ بات موجود ہے۔ یہ ججوں کو سوچنا چاہیے، وکلاء کو سوچنا چاہیے کہ حالانکہ یہ جو ظاہر ہے 2 بندوں کا مقدمہ پیش کیا جاتا ہے تو دونوں میں سے دونوں وکیلوں کو پتا ہوتا کہ یہ بندہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے، لیکن مقدمہ لڑ رہا ہوتا پیسے کی خاطر۔ یہاں پہ ایک جملے کے بارے میں ایک جملہ، اور وہاں پر زندگی گزر جاتی ہے اس جھوٹے بندے کے سچا ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہوئے۔ گزرتی کہ نہیں گزرتی؟ زندگی گزر جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ نے حج مبارک فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی حضور نے ایک ہی حج کیا اور آخری آپ کے اس کے بعد آپ کا وصال مبارک ہو گیا تھا۔ حضور نے حجۃ الوداع کا جب خطبہ دیا، دیتے ہوئے حضور نے جو جملہ شاہ فرمایا، ان دماءکم اموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا الی آخر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مومنو اے بندو، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں اللہ نے حرام کی ہوئی ہے۔ میں نے شروع کے اندر بات بتائی تھی کہ حرم شریف کی عظمت کو سرکار نے بڑا بیان کیا، اس کی عزت کو، اس کے احترام کو سرکار نے بڑا بیان کیا،
لیکن نبی علیہ السلام نے مومن کی عزت کو اس سے زیادہ کہیں بیان فرما دیا ہے. تھوڑی شان نہیں ہے کعبہ شریف کی، 120 رحمتیں اترتی ہے ہر لمحہ. تھوڑی شان نہیں ہے کعبہ شریف کی کہ اس کے اندر نماز پڑھنے والا اس کی حدود کے اندر 1,00,000 کا نماز کا ثواب ہے. تھوڑی شان نہیں ہے اس کعبہ شریف کی کہ بندہ اس کعبہ کو ایک مرتبہ بندہ دیکھے اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. اس کی بڑی شان ہے. لیکن سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری امت کا ایک مومن جو ہے وہ کعبہ شریف کی عظمت سے بھی زیادہ عظمت والا ہے. اور آگے دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث شریف مروی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت، یعنی جب قیامت آئے گی، اور یہی وقت جا رہا ہے جس کے بارے میں سرکار نے بتایا. اس زمانے کو یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ بھی ذرا سوچنا اور یہ حدیث سننا کہ کتنا اس کے اندر کمپیریزن ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا جب قیامت آئے گی تو قیامت سے پہلے کن چیزوں کا ظہور ہوگا. فرمایا یتقارب الزمان وینقص العلم. فرمایا جب قیامت کے قریب زمانہ ہوگا تو علم کم ہوتا جائے گا. اس کے اندر یہ ہے کہ صحابہ نے ایک حدیث میں صحابہ نے پوچھا محبوب علم کم ہوگا تو کس طرح کیا سینوں سے نکالا جائے گا؟ فرمایا نہیں، بلاکی یقبض العلماء. فرمایا علماء زمین سے اٹھا لیے جائیں جو کہ کثیر تعداد میں اٹھتے جا رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں پھر تمہیں کوئی بندہ علم بتانے والا نہیں آئے گا، نہ نماز کا نہ کسی اور کا، خود ہی مفتی آگے وہ بھی مفتی، جس کو تم بتاؤ گے وہ بھی گمراہ، جو بتانے والا ہوگا وہ بھی گمراہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علم کم ہوتا جائے گا. وَيُلْقَ الشُّحُ، بخل بڑا آ جائے گا، بخل بڑا آئے گا، رب کے رستے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ. حضور نے فرمایا فتنوں کا ظہور ہوگا جیسے آسمان سے بارش اترتی. وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ. آقا علیہ السلام فرمایا حرج کی کثرت ہوگی. اب یہ ساری باتیں بیان ہو رہی تھی، صحابہ بولے نہیں. جب حرج کا لفظ آیا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما ہوا، یہ حرج کیا چیز ہے؟ حرج کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں القتل القتل. 2 مرتبہ جملہ بولا. فرمایا قتل عام ہوگا، قتل جو کرنے والا اس کو پتہ نہیں کیوں قتل کیا جا رہا، میں کر رہا ہوں. جو قتل ہو رہا ہے اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے. یہ ذرا فی زمانہ ہمارے پاکستان کے اندر کی صورتحال آپ دیکھیں، دشمنیوں کے اندر، لڑائیوں کے اندر، ڈکیتیوں کے اندر بندہ نکلتا ہے اپنا پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے، چوری کرتا، راستے میں بندے کو مار دیتا ہے، پوچھنے والا نہیں ہے کوئی. کیا یہ لاوارث لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام کی امت لاوارث ہے؟ بالکل نہیں لاوارث. آج اگر کوئی بندہ روپے پیسے کی خاطر یا کسی سے لالچ کی خاطر، کوئی جج ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی بڑا بدماش ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی چیلے سے، کسی جلاد سے کسی بندے کو ناجائز قتل کرواتا ہے، سرکار ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا عام ہو جائے گا قتل، مومن کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. ایسے ہی وہ یاد ہوگا کہ جب MQM کا دور تھا کراچی کے اندر، وہاں کا وہ لوگ پکڑے گئے، ان میں سے ایک بندہ وہ بلال نامی تھا، تو اس کو پکڑا. جب تو اس سے پوچھا گیا کہ بتا کہ تو بندے مارتا تو پیسے کتنے لیتا ہے؟ کہتا 1500 روپے کا ایک بندہ مارتا ہوں. یقین جانے میں نے خود اس کا بیان سنا، یہ بڑی پرانی بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں جب MQM کا دور تھا کراچی کے اندر، اب تو وہ ختم ہو گئی. یعنی کتنا، یعنی پانی سے سستا بندہ مارا جا رہا ہے. مار دے کہیں جی 2-2.5 ہزار 3,000 بندہ مار دیا گیا، ان کو جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں کوئی پوچھنا. رب فرماتا قیامت کا دن تو آنے، وہ میں نے قیامت کا دن رکھا اس لیے حساب تو ہونا نا مرید کے کا، حساب تو ہونا نا کہ بندوں کو مارا گیا، جلایا گیا، کراچی کے اندر جو کچھ ہوا اس کا حساب تو ہونا. اسلام آباد کی سرزمین پر مسلمانوں کی خون کی ہولیاں چلائی گئی، حساب تو ہونا. کوٹے کے اندر جو کچھ ہوا. اور پھر اس سے آگے والی بات آپ دیکھو، یعنی جس بندے کو سرکار نے مومن قرار دیا ان کو چن چن کے مارا جا رہا ہے.
یہ خود کش حملے مسجدوں کے اندر ظاہر ہے. مسجد میں کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے والے کے بارے میں سرکار نے خود ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کے اندر ہے کہ جو بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کے مومن ہونے کی گواہی دو. اب سرکار نے اس کو مومن کرا تو مارا بھی ان کو جا رہا ہے. مسجدوں میں حملے تو سرکار اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ قیامت کا قائم ہونے والی ہے، اس سے پہلے یہ سارے معاملات آئیں گے. اسی طرح کتب تفسیر کے اندر تو کسی مسلمان کو نہ حق قتل کرنا اسے ایسے ہے جیسے کسی بندے نے زندہ جلا دیا ہے، جیسے زندہ جلا دیا گیا. دیکھو کیا لکھا، اخرج عبد ابن حمید و ابن المنذر عن قتادہ، یعنی یہ جو آیت ہے انہوں نے کہا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ بے شک مومنین فطروں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور مومنات. تو پوچھا گیا کہ فتن سے مراد کیا ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس جملے پر قرآن پاک کی اس آیت پر پوچھا گیا کہ فتنوں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا فتنوں سے مراد یہ ہے کہ قتل ہوگا. اور قتل کیا ہوگا؟ فرمایا جس نے کسی کو قتل کیا وہ ایسا ہی ہے کہ جس نے جیسے کسی بندے کو زندہ آگ کے اندر جلا دیا گیا. جامع ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ حضور نے ایک لشکر بھیجا. وہ جب لشکر بھیجا تو اس میں ایک امیر بنا دیا گیا. صحابہ تھے ظاہر ہے سارے. جب وہ امیر بنا گیا تو رستے میں نا وہ جو امیر لشکر تھا اس کو غصہ آ گیا. اس نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہا، غصہ آیا، کہا آگ جلاؤ. جب آگ جلائی تو کہا اب سارے لوگ اس آگ کے اندر کود جاؤ. اب صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کیوں کودے؟ بات نہ مانی. کہا نبی علیہ السلام کا کلمہ شریف ہم نے پڑھا تھا آگ سے آزادی کے لیے، کہ ہمیں آگ سے جہنم سے آزادی ہو جائے. تو اگر ہم نے کلمہ شریف پڑھ کے اگر ہم نے آگ کے اندر جانا تو پھر کلمہ شریف پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ صحابہ رک گئے. جب وہ اس کا امیر کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر وہ جنگ کے لیے گئے. واپس جب آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا. حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا، صحابہ کو جمع کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اپنے امیر کی بات مان جاتے تم اور آگ کے اندر چھلانگ لگا دیتے تو قیامت تک کے لیے پھر میرا اللہ تجھے آگ سے نکلنے نہیں دیتا تھا. حالانکہ امیر کی بات ماننا واجب ہے جبکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرے، لیکن جب وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہ کرے تو فرمایا تم ان کی بات نہیں مانو گے. ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا. نماز بھی اگر نفلی نماز پڑھ رہے ہو اگر ان کو پتہ نہ ہو تو وہ تمہیں بلائے تو نماز توڑ تو ان کی بات کو سنو. لیکن اگر وہ بھی تمہیں کسی کے قتل پر اکسائے یا کسی کو مارنے پر اکسائے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنے ماں کی اپنے باپ کی بات نہیں مانو گے. اگر مانی تو سیدھا جہنم میں جاؤ. اس جگہ پر ان کے بھی یعنی حکم ہے. اب دیکھو نبی علیہ السلام کی آگے حدیث کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کو ظلم سے ناحق قتل کیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نہ کوئی نماز قبول کرتا ہے نہ کوئی روزہ قبول کرتا ہے. ذرا سننا توجہ سے بات. ہمیں لوگ بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جیلوں کے اندر کمروں میں حوالات کے اندر اتنی عبادت ہوتی ہے، اتنی عبادت ہوتی ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن کیا ہے پھر بھی اس جگہ پر رونق نہیں ہوتی. نہیں رونق ہوتی، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. پر رونق ہو کیسے؟ کیونکہ اللہ ان کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا. نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فرمایا کبھی پہاڑوں جتنا بھی اگر وہ سونا خیرات کر لے پھر بھی قتل کرنے والے کے لیے وہ قبول نہیں ہوتا ہے. نمازیں پڑھتا رہے، ساری رات عبادت کرتا رہے، نہ اس کی عبادت قبول ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کے روزے قبول ہے. یہ جرم کرنے سے پہلے دیکھو کہ صرف تم نے اپنی زندگی کو ہی خراب نہیں کیا، اپنی زندگی کا بیڑا غرق نہیں کیا کہ کسی کو قتل کر کے، کسی کے اوپر جرم کر کے، کسی کے اوپر ناجائز مقدمات کر کے صرف تم نے اپنی زندگی کو خراب نہیں کیا، تم نے اپنی آخرت کو بھی خراب کر لیا ہے.
اپنی عبادت کو بھی خراب کر لیا ہے۔ جب تمہاری کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہے، جب تمہاری کوئی نماز ہی قبول نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر تم نے ٹکرے لگانی ہے، پھر سارا سارا دن اپنے پیٹ کے اندر بھوک ہی رکھنی ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو مسلم شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا کہ کوئی بندے ایسے بھی ہیں کہ صبح روزہ رکھتے ہیں، شام تک کچھ نہیں کھاتے، لیکن ان کو روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ روزے کا، روزہ رکھنے والوں بات توجہ سے سننا، یہ بات میری پسے پشت کرنے والی نہیں ہے۔ کہا کہ کچھ بندے ایسے بھی ہیں روزہ رکھتے ہیں، شام تک ان کا پیٹ بھوکا رہتا ہے، سوائے بھوک کے ان کے پلے کوئی چیز نہیں پڑتی، نہ ان کے ہاں کوئی نیکی کا ثواب، روزے کا ثواب ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محبوب بتائے تو صحیح کہ آخر کس وجہ سے ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی چوراہے پر نماز پڑھ کے کسی جگہ پر بیٹھ کر کسی دوسرے مسلمان کی عزت کی پامالی کیا کرتے تھے، چغلی کیا کرتے تھے۔ اب قتل ہو تو یہ بھی تکلیف ہے، چغلی ہو یہ بھی جرم ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث ہے، حضور نے چغلی کو زنا سے بڑا جرم قرار دیا۔ بلکہ اگر میں تھوڑی سی آگے بات کروں تو میں ایک اور بات بتاؤں، یہ بات بڑی حیران کن ہے۔ حضور نے فرمایا کعبہ شریف ہو، کعبہ شریف کی اندر اس کی حدود کے اندر ایک بات، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک بندہ وہاں پر داخل ہو کر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ زنا کرتا ہے، حضور فرماتا ہے کتنا بڑا گناہ ہو۔ ظاہر ہے نیکی اگر 1 لاکھ ہے تو جرم بھی پر 1 لاکھ بنے گا، لیکن سرکار فرماتا ہے جو بندہ سود کھاتا ہے اور کھلاتا ہے وہ اس جگہ پر زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سود سے بڑا جرم چغلی کرنا ہے، کسی کی عزت کو پامال کرنا، کسی کی عزت کی تارکشی کرنا، یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اب قتل ہے تو وہ بھی کسی کی عزت کو خراب کرنا، اگر اس میں کسی کی عزت کو پامال کرنا، کسی کے خلاف کو جملے بولنا، تو میں نے تمہیں یہ پہلے وہ جملہ حدیث سنائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا کہ کسی بندے نے کسی مومن کے قتل کے بارے میں، کسی کی عزت کو ختم کرنے کے بارے میں اگر کسی نے ایک ہلکا سا بھی جملہ استعمال کیا، فرمایا دنیا تو اس کی ذلیل ہوگی، نماز تو اس کی قبول نہیں ہوگی، روزہ تو نہیں ہوگا، لیکن قیامت والے دن وہ رب کی رحمت سے مایوس کر دیا جائے گا۔ کیسے مایوس ہوگا کہ دنیا کے اندر اس نے بڑے حج کیے ہوں گے، دنیا کے اندر اس نے بڑے نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے روزے، بڑی زکاتیں اور بڑے بڑے نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو ماتھے پر لکھا ہوگا اس کا ایک روزہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، ایک نماز بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اس بندے کا ایک حج بھی قبول نہیں ہے، اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں ہے۔ یار مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ایک بندہ صدیوں جتنا صبر کر کے، وہ بندہ یا سالوں کا صبر کر کے کسی مقام پر پہنچتا ہے، اگر اس مقام پر پہنچ کر اس کو مقصود حاصل نہ ہو، بتاؤ وہ بندہ کتنا پریشان ہوگا، کس درجے کا۔ اگر وہ دنیا کے اندر ہو تو یا تو اس کو اٹیک ہو جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا، یا وہ دنیا سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ لیکن تم سوچو تو صحیح، قیامت کا دن جس کے آگے کوئی قیامت نہیں ہے، آگے فیصلہ یا جنت ہے یا جہنم ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے، تم اس کے بارے میں ذرا دیکھو تو صحیح۔ اس واسطے میرے بھائیوں، اپنے جسم کو، اپنے جو طاقت ہے اس کی، اور جو تمہارا مال و دولت ہے اس کو ذرا پست رکھو، پست رکھو، مطلب کہ اس کو گرم، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو گرم نہ ہونے دو، اگر نہ وقتی طور پر آپ کسی غریب کو یا کسی دوسرے بندے کو قتل تو کر ڈالو، بچوں کی لڑائی ہوگی، باپ نے اس کو قتل کر دیا کیونکہ بچہ بڑا پیارا اس کا لگتا تھا، اگر تو 1 منٹ کا صبر کر لیتا تو پوری زندگی تجھے جیل کے اندر نہ جانا پڑتا۔ اگر تو، اور اس سے بھی آگے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر تو 1 منٹ صبر کر کے بیٹھ کر اگر سرکار کا دین حاصل کر لیتا تو تجھے یہ نوبت ہی نہیں آنی تھی، تجھے پھر جیل کے اندر نہ جانا پڑتا، پھر تجھے قبر کے اندر شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، پھر تجھے میدان محشر میں پریشان نہ ہونا پڑتا۔ آج یہ کرسی کے اوپر بیٹھنے والے لوگ
وہ ذرا ہو چھوٹے ہو بڑے ہو، یہ بھی تو دیکھو جس چیز سے ان کو بنایا گیا اسی چیز سے ایک غریب آدمی کو بھی بنایا گیا۔ سرکار ایک دن تشریف فرما تھے تو مجھے اس صحابی کا نام بھول گیا، اس نے کسی بندے کی شکایت کر ڈالی، وہ بندہ بڑا بدمعاش تھا، تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک تھوک اس کے اوپر پھینکا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ کسی کو حکم دیا کہ یہ گندگی اس جگہ پر پھینکو، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہا جی حضور گندا پانی ہے۔ تو فرمایا انسان کو اس سے بھی زیادہ گندے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ آج نئے کپڑے پہن کر، آج اپنی ٹھاٹ باٹ روپے پیسے دولت کی بنیاد پر وہ بندہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، تو فرمایا سوچو کل قیامت والے دن ان کا حال کیا ہوگا۔ دین پڑھا کرو۔ سرکار نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دین پڑھے، دین پڑھا کرے۔ میری بات آپ نے پس پشت نہیں کرنا، نہیں ٹائم پڑھنے کا تو پھر ایک نہ ایک دن ایسا وقت آ جائے گا پھر تم ایک ایک منٹ کے لیے پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہو سکے گا، حقیقت بات ہے۔ تو معذرت سے جسم سے بھی بدبو آئے گی، جسم سے اگر تم نے دین سے دوری کی نا، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا نا اکثر ایسے ہی ہوتا۔ اور اللہ کی قسم جن لوگوں نے دین پڑھا ہوا، کیونکہ ہم دین پڑھے ہوئے لوگ، ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا 90 سال کی عمر ہو گئی، 100 سے زیادہ۔ یہ مولانا حنیف چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد گرامی ہیں، بڑی عمر آپ کی ہو گئی تھی، یہ نیچے والا حصہ سارا دھڑ ختم ہو گیا تھا، اتنی بیماری تھی، لیکن اللہ کی قسم آپ کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ دین کی برکتیں ہیں، اس واسطے دین پڑھا کرو۔ تھوڑا سا ٹائم، یہ میں تقریباً ہر آئے دن میں یہ بات آپ کو بتاتا رہتا ہوں، دین پڑھا کرو، قبر میں شرمندگی نہیں ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔